الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہم اس محفل میں مسنون دعاؤں کے اوپر بات کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقروض ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے احسانات میں سے ایک احسان ہم گناہ گاروں خطا کاروں پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا سکھایا۔ کس طرح مانگا جاتا ہے اور کس طریقے سے مانگا جاتا ہے، اگر ہم اس طریقے سے مانگیں گے، اس طرح سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایسی دعائیں سکھائیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعائیں نہ مانگتے تو ہم عام آدمی کی عقل کی اتنی پرواز ہی نہ تھی کہ وہ ایسی دعائیں مانگ سکتا۔ لہٰذا جو مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے کی کنجیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں چابیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے۔ کوئی چابی کسی دروازے کو کھولتی ہے، کوئی کسی لاکر کو کھولتی ہے، کوئی کسی سیف کو کھولتی ہے۔ تو جب بھی مسنون دعاؤں کو دیکھا کریں تو یہی تصور کیا کریں، یہ مسنون دعائیں یہ چابیوں کا گچھا ہیں، کوئی دروازہ کوئی دعا کھولتی ہے، کوئی دروازہ کوئی دعا کھولتی ہے۔ اگر ہم ان چابیوں کو لگانا سیکھ لیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ہر نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک آدمی ایک دروازے کا تالا ایک چابی سے کھول چکا، اور وہ چابی ہمیں پکڑائے کہ جی آپ اس دروازے کو کھولیں، اور ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں، ہم سے دروازہ نہ کھلے، تو کیا کہا جائے گا کہ چابی خراب ہے؟ نہیں، وہ چابی بالکل صحیح ہے، اسی چابی سے پہلے آدمی نے اس دروازے کا لاک کھولا تھا۔ اب ہمارے سے نہیں کھل رہا تو ہمیں چابی لگانی نہیں آ رہی، ہمیں لاک کھولنا نہیں آ رہا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان ایک چابی سے ایک لاک کھولے اور دوسرا انسان سے وہی لاک اس چابی سے نہ کھلے۔ اگر نہیں کھل رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو چابی لگانی نہیں آ رہی۔ بالکل اسی طرح جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور اللہ کی طرف قبولیت کے دروازوں کو کھلوا چکی ہیں۔ آج ہم اگر ان دعاؤں کو مانگتے ہیں اور اس کے باوجود قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنا نہیں آتی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے قم باذن اللہ،
جب یہ فرماتے تھے تو میت یعنی مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور آج اگر ہم یہی الفاظ دہرائیں تو کوئی جاگا ہوا لیٹا ہوا بندہ بھی کھڑا ہوتا نہیں ہے اس سے۔ وجہ کیا ہے کہ زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت کا فرق ہے، اس وجہ سے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قلبی کیفیت جو تھی، آج ہمارے قلب کی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں بھی رجوع اللہ ہو، توجہ اللہ ہو، انابت اللہ ہو، اللہ رب العزت کی محبت سے ہمارا دل بھی لبریز ہو، ہمارے تڑپتے دل سے دعا نکلے گی اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آج جو فرق ہے وہ کیفیت کا فرق ہے۔ ہمیں ان مسنون دعاؤں کو اس کیفیت کے ساتھ مانگنا چاہیے جس کیفیت کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے، ہمارے سردار نے دعائیں مانگی۔ اس لیے کہتے ہیں جب انسان کا پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر سے خالی ہو، پھر اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ حرام سے خالی ہو، دل انسان کا غیر سے خالی ہو، پھر انسان کے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اپنے دل کی طرف ذرا متوجہ ہوں کہ ہمارے دلوں میں غیر اللہ اٹکے ہوئے ہیں، مٹی کے کھلونوں میں ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں، اس کی محبت، اس کی محبت، اور پیٹ کے اندر حرام لقمے جاتے ہیں۔ اب زبان کے اندر سے نکلی ہوئی دعا پرواز ہی نہیں کر پاتی۔ پرواز ہی تب کرے گی جب پیٹ حرام سے خالی ہوگا اور دل غیر اللہ سے خالی ہوگا، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دعا مانگتے ہیں، نہ ہمارے پیٹ حرام سے خالی ہوتے ہیں، نہ دل غیر اللہ سے خالی ہوتے ہیں، غیروں کی محبتیں ہم نے، اور آج کل تو ایک دو کی نہیں کئیوں کی محبت دل میں چھائی ہوتی ہے، اور پھر شکوے کرتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت دعا ہی قبول نہیں کرتے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ بھئی ہمارا اپنا قصور ہے، ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ تو اس لیے ہم ان مسنون دعاؤں کو اگر کیفیت کے ساتھ مانگنے کی کوشش کریں، جو کیفیت مطلوب ہے، تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم دعا مانگتے ہیں تو مشروط دعائیں مانگتے ہیں، شرط کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ ہرگز ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک بندہ جس کی اولاد نہیں ہے اور جی دعا کرو بس اللہ ایک بچہ دے دے، بھائی ایک ہی شرط کیوں لگائی؟ آپ دعا مانگیں، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ آپ دعا مانگیں اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، یہ شرط کیوں لگاتے ہیں؟ کئی لوگوں کو دیکھا خوش ہو کے کہتے ہیں اور جی اللہ میری عمر آپ کو لگا دے۔ بھئی اللہ کے خزانے میں کوئی بجٹ کی کمی ہے؟ بھئی اللہ آپ کو اپنی زندگی دے، اور جس کو دعا دے رہے ہیں اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر دے، اس کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر لی جائے گی تو دوسرے کی عمر بڑھائی جائے گی۔ یہ کوئی دنیا داری کا مال نہیں ہے کہ ایک مد سے نکالیں گے تو دوسری مد کے اندر ایڈ کیا جائے گا۔ اللہ کے خزانے سے لینا ہے تو سیدھی سیدھی سادہ سادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ رب العزت آپ کو لمبی برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہمارا چونکہ ظرف چھوٹا ہے تو ہم اس قسم کی مشروط دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا اور جی میں اللہ سے بس ایک دعا مانگتا ہوں کہ بس مجھے اللہ اولاد دے دے۔ تو آگے سے میں نے اس کو کہا اگر اللہ آپ کو اولاد دے دے اور آپ کا کاروبار ختم کر دے تو اس کے بعد پھر تم گھر میں بیٹھے رو رہے ہوگے، تو شرط کیوں لگا رہے ہو کہ صرف اولاد دے دے؟ بھئی اللہ اولاد بھی دے، اللہ کام کاروبار بھی دے، اللہ برکتوں والی زندگی بھی دے۔ ہم اللہ کے در کے سائل ہیں، ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے۔ ہم نے ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو تو جی کھول کے مانگو، جی بھر کے مانگو۔ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ بندوں کا تو یہ حال ہوتا ہے
کہ اگر ایک دفعہ مانگے دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگے دے دیتا ہے، تیسری دفعہ کنی کترا جاتا ہے، اور چوتھی دفعہ تو انسان ملنا گوارا نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے. جبکہ اللہ کے ہاں اپوزٹ مانگنا ہے. انسان ایک دفعہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، تیسری دفعہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ جو انسان ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت کے ہاں کیا فرق ہے کہ دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ زیادہ مانگو تو وہ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہاں یہ میرا سچا ولی ہے، یہ میرا سچا دوست ہے، اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں، جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو خوب مانگے. ہم کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، بندوں کے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اور ویسے بھی دینے والا اپنے مقام کے حساب سے دیتا ہے. مجھ سے اگر کوئی سائل مانگے گا، ممکن ہے کہ میں اس کو 10 روپے دے دوں، 100 روپے دے دوں. کسی امیر بندے سے مانگے گا وہ 500 1000 روپے دے دے گا. کسی بادشاہ سے مانگے گا تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی دے دیں گے. اس کا مطلب یہ جتنی مرتبہ بڑھتا گیا اتنی ہی دین بڑھتی گئی. اب سوچئے جب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس پروردگار کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، پھر اس پروردگار کی دین کتنی بڑی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے خوب مانگے، جی بھر کے مانگے، دل کھول کے مانگے. اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین دیہاتی تھے، دیہاتی علاقے کے رہنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. بوڑھے تھے، عمر گزر چکی تھی کافی. کہنے لگے اللہ کے نبی، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ. خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا اگر اللہ حساب لیں گے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو بڑے کریم ہیں. تو بات ہوتی ہے یقین کی. کاش ہمارے دل میں بھی ایسا یقین آ جائے. اللہ رب العزت دے کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم مانگتے اس طرح ہیں کہ الٹا دینے والے کو غصہ آ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم مسنون دعاؤں کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جامع دعائیں مانگی ہیں ہم ان کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں. یہ رمضان المبارک کا وقت ہے، اور رمضان المبارک کی یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو آج کے دن بس اس چیز کے اوپر ذرا فوکس تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ایک تو مسنون دعائیں مانگنی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہماری حاجات ہیں، ہم اللہ رب العزت سے مانگے لیکن یقین کے ساتھ مانگے، اعتماد سے مانگے. تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے اس حرام کے لقمے سے ہم نے بچنا ہے، اور دوسرا دل سے غیر اللہ کو نکالنا ہے. ہم ان چیزوں کو نکالیں، ان سے بچیں، پھر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں کے اندر، قیمتی لمحات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو ختم فرمائے، اور حرام لقمے سے اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ختم خواجگان کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما،
سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمارے پیٹ کو حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو غیر اللہ سے خالی فرما۔ اے میرے مولا ہمارے دل میں سما جا، اللہ ہمارے دل میں چھا جا۔ اے میرے مولا ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اللہ اب گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ اے میرے مولا ہماری گناہوں سے جان چھڑا دیجئے، اللہ جائیں تو کہاں جائیں، معافی تو کس سے مانگے۔ اے میرے مولا آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ ہی کے در کے سوالی ہیں۔ اے میرے مولا آپ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما، اللہ اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے میرے مولا ویسے بھی رمضان المبارک کا رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، اللہ ہر طرف آپ کی رحمتوں کی بارش ہے۔ اے میرے مولا ہمارے دلوں پہ بھی اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیجئے، اللہ اپنی محبت ڈال دیجئے۔ پروردگار عالم ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا، پروردگار عالم شریعت و سنت پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں بری دعائیں ہیں، اے میرے مولا ان مسنون دعاؤں کو وقت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحیح معنوں پہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے میرے مولا ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اے میرے مولا گھروں میں الفت محبت پیدا فرما۔ اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو کار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا گھر کے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اللہ نہ اتفاقی نہ چاکی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اپنی خصوصی رحمت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا میاں بیوی میں الفت محبت پیدا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جس محبت والی زندگی گزاری، اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں محبتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ جنت کا گلشن بنا۔ اے میرے مولا شریعت و سنت کے مطابق سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما۔ اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا اللہ سب کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا حاضرین مجلس کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ پروردگار عالم پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔
اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے میرے مولا جن گھروں میں والدین موجود ہیں اللہ ان کے بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔